ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں. بعض کتب ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک پرپس بلڈنگ کی طرح سے ہوتی ہے. جیسے اگر یہ بلڈنگ ابتدائی طور پر ایک ادارے کے لیے بنائی جاتی تو اس بلڈنگ میں ہمیں زیادہ سہولیات مل جاتی ایز این انسٹیٹیوشن. اب ایک ادارے کے لیے کہ بلڈنگ نہیں بنی ہوئی اور ہم اس میں ادارہ چلاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت ساری آلٹریشن کرنی پڑتی ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور نتیجہ حاصل وہ نہیں ہوتا. اسکولز کا ذکر کیا, اکثر اسکولز جو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے علیمیہ ہے ایک پرپس بلڈنگ ہے, آپ کو ہاسٹلز کا الگ سیکشن ہے, کلاسز کا الگ سیکشن ہے. اسی طرح سے اسکولز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی گراؤنڈ, کلاسز, سب کا الگ سیکشن ہوتا ہے. کتاب کو بھی اس انداز سے ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر کتاب ایک دعوت کے لیے لکھی گئی ہے اور اس کے آڈینس, اس کے ریڈرز اور اس کی جو مخاطب ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں اور اسلام سے متعلق جاننا چاہتے ہیں, تو لازم ہے کہ ہمارا ٹیکسٹ, ہماری آئیڈیالوجی, ہمارے تھاٹس, ایون کہ ہمارے ورڈز مطابقت رکھیں اس آڈینس کے ساتھ کہ جن سے ہمیں کچھ ریسیو کرنا ہے. میں نے کتاب کو بالاستیاب مطالعہ کیا, اس کو پڑھا. بعض لائنیں تو ایسی تھیں جن کو میں نے بار بار پڑھا اور مجھے شرح صدر ہے کہ یہ پرپس بلڈنگ کی طرح سے ایک پرپس بلڈ بک ہے. اس کا کسی بھی ٹاپک کو آپ لے لیجئے, کسی بھی موضوع کو لے لیجئے, اتنی خوبصورت, جامع. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دا لینگویج, کوہیرنٹ, لیوسڈ, کلیئر لینگویج. آرڈنری نہیں, سمپل. مشکل نہیں, بیوٹیفل. ایک شستہ انگریزی جسے آپ کہیے, شگفتہ اردو جسے ہم کہتے ہیں, شستہ معیاری انگریزی پڑھنے کو بہت کم ملتی ہے. اس کتاب کی باقی تو ہم اعتبار سے گفتگو کر لیں گے, فنی اعتبار سے آپ دیکھیں موضوع کا آغاز ہونا, کیونکہ طلبہ موجود ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, موضوع کا آغاز کیسے ہو, سبسٹینس کیسے دیا جائے, اور اس کا اختتام جس کو ہم کہتے ہیں پنچ لائن, تو وہ پنچ لائن ایسی ہو کہ وہ موضوع اپنے مقصد کو حاصل کر لے. تو جو فرسٹ ایٹریبیوٹ میں نے اس بک کو دیکھا, میں نے اس بک میں کوئی آئیں بائیں شائیں بالکل بھی نہیں دیکھی. کسی بھی موضوع میں ایسی چیز نہیں ہے کہ کہانیاں, ایڈیشنل سٹوریز, ایڈیشنل ایگزامپلس یا کوئی روایات ایسی استعمال ہوئی. ہمارے یہاں شروحات لکھی جاتی ہیں اور ایک جیسے ہدایت کی بخشش کی 11 آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروحاتی کتب موجود ہیں, تو اس میں جو قاری جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. مجھے ایک صاحب نے ایک شرح دی اعلیٰ حضرت کے سلام پر, تضمین لکھی انہوں نے, ماشاءاللہ دوست ہیں امجد راضی صاحب, بہت اچھے آدمی, بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. آپ یقین کیجئے وہ تضمین شروع ہوئی 140ویں پیج پر, اور اس سے قبل تمہید اور تمام تر وہ گفتگو تھی کہ اچھا میں تضمین پڑھنا چاہ رہا ہوں اور میں پڑھتے پڑھتے 100, 80, 90 میں پہنچ گیا, اس کے بعد ملا. دوسری چیز ہمیں جو سمجھنی ہے, ہم انگریزی میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں ریپو بلڈنگ. کمیونیکیشن کا ایک بہت بنیادی اصول ہے. یہ ریپوٹیشن سے نہیں ہے, یہ ریپو, RAPPORT. یہ آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا کہ ریپو بلڈنگ کی اصولیات کیا ہوتے ہیں. کسی بھی موضوع کو آغاز کرنے سے قبل کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ ریپو بلڈنگ کریں. مطلب کیا کہ جو سننے والا آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے آمادہ ہو, ٹرسٹ کرے آپ کی باتوں کو, اور ایک ایفینٹی محسوس کرے وہ آپ کے ساتھ. جیسے ہم پاکستانی لوگ کسی غیر یورپین کنٹریز میں جائیں, جرمنی میں احمد جائے پڑھنے کے لیے, اور وہاں پہ سے کھارا در کا کوئی مل جائے, تو اب صرف اسی خاصیت و خصوصیت کی وجہ سے یہ ان کی باتیں سنیں گے. اس کو کہتے ہیں ریپو بلڈنگ. تو جو چیز اس بک میں ہے, وہ جو مین ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے ان کا کانفیڈنس حاصل کیا ہے. اگر امریکنس ہیں
کیونکہ ہم نفسیات پڑھتے رہیں تو ان کے نفسیاتی مسائل کیا کیا ہیں، ایڈلر نے ان کے حوالے کیا کہا ہے، فرائڈ کیا کہتا ہے، اس طرح کی جن کے وہ مانتے ہیں باتیں، ان کی آئیڈیالوجی کیا کیا ہے، ان کا نیشنل بیہیویئر کیا ہے یورپین لوگوں کا، ان کا ایٹیٹیوڈز کیا ہے، وہ کن حوالوں سے سوچتے ہیں جس موضوع کو، ان کے اندر سوالات کیا کیا پیدا ہوتے ہیں، وہ اسلام کو یا اسلام کے کسی بھی موضوع سے متعلق ان کا محور کیا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے مجھے یہ جب میں بک پڑھ رہا تھا مجھے یہ احساس ہوا کہ حضرت نے بہت محنت سے پہلے ان تمام ایٹیٹیوڈز کو سامنے رکھا، پھر اس کے بعد اس ٹاپک کو بلڈ اپ کیا۔ یعنی اگر اسلام کی ڈسکرپشن ہے، کسی اور موضوع کی ڈسکرپشن ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں وہ تیر بہ ہدف جسے کہیں، یعنی کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں جو پاکستانیوں کے لیے ہو، کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جس کو ہم عام طور پر مساجد میں فضائل و مناقب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی موضوع ایسا نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھرتی کے لیے ہو یا ایسے موضوع ہو۔ یہ آسان نہیں ہوتا، یہ وہی شخص کرتا ہے کہ جس کے ذہن میں جس کا مشن بہت شفاف ہو اور جس کا ویژن بہت کلیئر ہو، اور یہ اس طرح کے موضوعات کو لکھنے کے لیے واقعتاً وہ 45 سال وہ 30 سال کا مشاہدہ، تجربہ، محنت، ملاقاتیں وہ چاہیے ہوتی ہیں، جس کے بعد انسان ایسا ٹیکسٹ لکھ پاتا ہے جو کہ بالکل ریپو بلڈنگ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اچھا ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جس گیدرنگ میں جا رہے ہوتے ہیں یا ہماری گیدرنگ چینج ہوتی ہے، ہماری تقریر چینج نہیں ہوتی، یعنی ہمارے ریپو بلڈنگ کا فیکٹر ہم نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض بور ہو رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کمنٹس ڈفرینٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم وہ اسٹڈی نہیں کرتے کہ ہم اگر ایک انسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں کیا گفتگو کرنی ہے، ہم ایک جلسے میں جا رہے ہیں کیا گفتگو کرنی ہے، ہمیں اسکالرس کے ساتھ بیٹھنا ہے کیا گفتگو کرنی ہے۔ مجھے سب سے خوبصورت بات اس کتاب کی جو لگی وہ یہ لگی کہ انہوں نے اس آڈینس کو بہت تھورلی ریڈ کیا ہے یا ایکسپیرینس کیا ہے، اور جو بھی ٹیکسٹ لکھا ہے وہ ٹیکسٹ ایسا لکھا ہے کہ جیسے اگر کوئی غیر مسلم جو جاننا چاہے تو وہ اس کو منوعاً سطر بائے سطر اس کو وہ چیز مل رہی ہے۔ ایک اصول اور کمیونیکیشن کا میں شروع میں بیان کر دوں جو میں نے محسوس کیا اس میں، اس کے بعد میں اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے گفتگو آپ سے کرتا ہوں۔ ہم جب بھی کوئی اسپیچ یا کوئی بھی نیریشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں، یا یوں کہ یہ ہم کلاس کے لیکچر کو تیار کرتے ہیں، تو ایک اصول بتایا جاتا ہے فارمیٹ کا، فور یہ نیومیرک والا فور اور MAT میٹ، فارمیٹ۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی جستجو صرف یہ ہوتی ہے کہ کیا بات کرے گا، دیکھتے تو یہ کہتا کیا ہے، وہ ان کا پورا جو فوکس ہوتا ہے وہ واٹ پہ ہوتا ہے کہ واٹ از دیئر، کہ کیا بات ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے، بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو یہ غرض نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ کام، ہمیں بلایا کیوں ہے یہاں پہ۔ اچھا ہم تو جیسے اسٹوڈنٹس کی ہم بات کریں، ہمارا تو یہ پیریڈ تھا یار کیوں بلا رہے، تو وہ وائی پہ فوکس کرتے ہیں، اور جب ان کو پوری گفتگو میں وائی نہیں ملتا تو پھر وہ ناکام و نامراد اور بے چین رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک طبقہ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، کہ جن کو نہ تو وائی سے غرض ہوتا ہے نہ تو واٹ سے غرض ہوتا ہے، وہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرتا کیسے ہے اور اس نے کس طرح سے اس کو یہ معاملہ کرے گا، یعنی وہ شخصیت کو کبھی جاننا چاہتا ہے، کبھی اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہاؤ پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ موضوع ہے تو اس موضوع کو کیسے ہم بتائیں گے۔ اور ایک طبقہ جو ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ ایف، نہیں کریں تو، اور میں نہیں آؤں گا تو، میں نہیں مانوں گا تو، اور اگر میں نہیں سنوں گا تو یہ چار چیزیں جب کسی ٹیکسٹ میں کسی مضمون میں موجود ہوتی ہیں تو بیسیکلی آپ سائیکولوجیکلی ایک اسکوائرلی نیشن کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے ہاتھ میں بک دیتے ہیں یا تو وہ وائی والا ہوگا یا واٹ والا ہوگا یا ہاؤ والا ہوگا، واٹ ایف والا ہوگا، اور جب آپ اس کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے، یہ میرے مسلک کے لیے نہیں ہے، یہ میرے مشرب کے لیے نہیں ہے، اور یہ میرے کسی خاص موضوع کے لیے نہیں ہے، یہ اسلام کی دعوت کے لیے ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس کے ذہن کو رکھنا ہے کہ جو اسلام کو جاننا چاہتا ہے وہ اللہ کے متعلق اس کو کیا چیز دینی چاہیے، انیشیلی رسالت سے متعلق اسے کیا بات بتانی چاہیے۔
وہ سپریم کورٹ کا جج ہو سکتا ہے, وہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کون سے ایسے موضوعات ہیں جو موجود ہونے چاہیے. میں نے چند ایک موضوعات حضرت کے لکھے ہوئے پڑھے. مجھے ایک تو ریپو بلڈنگ بہت کلوز, بہت اچھی نظر آئی, اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم بھی کوئی آرٹیکل لکھیں اور ہم بھی کوئی مضمون لکھیں تو ہم پہلے قلم روکیں, پہلے ہم اس پہ غور کریں ہم کس کے لیے لکھ رہے ہیں اور ہمیں کن الفاظ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے انیشیلی, آپ دیکھیں یہ بک میں کھولتا ہوں اور اس میں سب سے پہلی جو پیراگراف ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے, بلکہ یہ ایکنالجمنٹ کے جو پیج ہوتے ہیں. میں زیادہ طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹیکسٹ کو, پیراگراف کو پڑھتا ہوں کہ کسی بھی غیر مسلم کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا کہ کتاب پڑھ لے, یہ پیراگراف ہی کافی ہے. اس میں لکھا ہے گریٹفلنیس از اے ورچو اینڈ ان اسلام بینگ گریٹفل از اے ریلیجیس obligation on Muslims. Muslims are to thank the Lord for his bounties verbally and physically, and to thank people for their help and favors. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said, anyone who is not grateful to people can never be grateful to Allah. کتنا خوبصورت آغاز ہے اسلام کا. انگریزی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, یہ ایک سلوگن ہے. تو گریٹیٹیوڈ کا ایٹیٹیوڈ جو نا وہ ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے, بعض ویسٹرن میں تو بہت ہی کانسیپٹ ہے. حضرت نے بہت خوبصورتی سے نفس کو پکڑا کہ گریٹیٹیوڈ کا جو تھینک کا جو ایلیمنٹ ہے, اور اس میں کہیں ریلیجن نہیں ہے سچ, آخر میں انہوں نے ریلیجن ڈسکس کیا ہے, لیکن اٹ از اے ویری سافٹ اینڈ بیوٹیفل اسٹارٹ آف دا جو بھی فلو ہونا ہے. اس کے بعد حضرت نے بہت اچھی لائن لکھی, اور میں اس کو اب آپ دیکھیں اس تناظر میں کہ اس کو پڑھنے والا غیر مسلم ہے. ہو سکتا ہے وہ دھیریا ہو, بالکل وہ اسلام سے یا دین سے برگشتہ شخص ہو, اور ہو سکتا ہے بہت زیادہ سخت مزاج بھی ہو. اور اس کے پہلے پیج پہ ہی لکھا ہے اباؤٹ دا ٹائٹل کہ دا ٹائٹل آف دس بک آلسو ریفلیکٹس مائی سنسیئر انٹینٹ ٹو انوائٹ یو ٹو اسٹڈی اسلام رادر دین ٹو امپوز آن یو اٹس بلیفس. بہت کلیئرلی انہوں نے لکھا, یعنی سمجھے انہی کے الفاظ انہی پر لوٹا دیے کہ آپ یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں, اس میں صرف اسٹڈی کے لیے ہے جس کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر بڑی ٹیکٹفلی آپ نے یہاں پہ کی ٹرمز دے دی گئی ہیں, اور مجھے یہ بہت خوبصورت لگی حضرت کی یہ بات کہ ہم عام طور پر انگلش بک میں PBUH پیس بی اپون ہم اور SAW یوز کرتے ہیں. یہاں پہ سیلوٹیشنز پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام چیز لکھی ہوئی, اور ویری نائسلی آپ نے اس کے پہلے ڈسکرائب کر دیا کہ دین, حلال, حرام و تمام ٹرمینالوجیز, تاکہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے وہ انگلش پڑھ لے, اردو کو چلے نہیں پڑھے, لیکن ہم درود کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو اسکپ نہ کریں. ابھی کتاب شروع نہیں ہوئی ہے, اسلام سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور اسلام سے خوفزدہ ہوتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے موضوع بنایا ریزن فار رائٹنگ دس بک, اور ریزن رائٹنگ دس بک کے بعد جو انہوں نے حملے کیے ہیں وہ سارے انہوں نے وہ معاملات کیے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں. کیا ریزن ہے؟ ٹو شو مائی لو فار آل پیپل, پہلا ریزن. دوسرا ریزن کیا ہے؟ ٹو کلیئر اپ مسکنسیپشنز اینڈ مس انڈرسٹینڈنگس اباؤٹ اسلام, یعنی وہ تمام باتیں جو کہ معروف ہیں وہاں پہ. ٹو فلفل پیپلز ڈیزائر فار اسلامک نالج, ٹو انہانس دا نالج آف اسلام. پھر آ گیا ریزن فار ریڈنگ دس بک, یعنی یہ وہ ریپو بلڈنگ کی جو بات میں کر رہا تھا. اب کیوں پڑھوں میں کتاب, وائی والا ایلیمنٹ ہے. سب سے پہلا ریزن انہوں نے مینشن کیا ہے یہاں پہ, ٹو کنٹریبیوٹ ٹوورڈس اچیونگ گلوبل پیس اینڈ سیکیورٹی. اس کے بعد انہوں نے دوسرا ریزن مینشن کیا ہے, ٹو مینٹین اے ہیلدی اینڈ پروگریسو سوسائٹی. اسی بات دین کی ہو رہی ہے, لیکن بڑے شوگر کوٹڈ اور بڑے جو ہے میٹھے انداز میں انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ تابڑ توڑ حملے. اچھا, ٹو آبٹین آنسرس ٹو اسپیسیفک کویشچنس, ٹو فلفل پرسنل, پرائیویٹ اینڈ بزنس نیڈس, یہ پرپز آف ریڈنگ. to find possible solution to personal problems through Islam. اور پھر آخر میں کنکلوڈ انہوں نے بہت خوبصورت کیا ہے آخر کا پیراگراف, we alone will bear the consequences for all our choices. Therefore, whatever path we choose for success, we must choose wisely and make our decision only after obtaining complete information and knowledge. I will not mind even if you reject Islam because of your understanding of it.
However, I humbly request you not to reject Islam without first knowing about it. This will require an unbiased study of Islam, a commitment to learn the truth, and a genuine desire for ultimate success. Here my obligation is only to put all the facts regarding Islam on paper, plainly and simply. بہت خوبصورت بات کی, کیونکہ پڑھا لکھا اگر کوئی لبرل ہوگا جو ہیومن رائٹس کے چھولے بیچتا ہے, وہ ضرور اس پہ پڑھنے کے بعد ان سے تو خیر متفق ہو جائے گا کہ آدمی اچھے ہیں, کہ یہ جو ہے ریجٹ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ سننے والے شخص ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ وی شوڈ پروسیڈ. اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آگے کام کرنا ہے تو یہ طریقہ کار ہے. آگے چلتا ہے, یہاں اس کے بعد ان کا کانٹینٹ شروع ہو رہا ہے, اور یہ چیپٹر نمبر 1 ہے. پیج نمبر 1 سے لے کر, اگر میں یہ کہوں کہ پیج نمبر ہسٹری آف اسلام انہوں نے پھر پیش کی ہے, اس سے پیج نمبر 1 سے پیج نمبر 26, ان 25 پیجوں میں اسلام کی خوبصورت ترین ڈسکرپشن ہے. اتنی مزیدار کہ آپ بار بار پڑھیں, اور ایسی سافٹ اور ایسی سمپل کہ لگے گا کہ کسی کلین شیون سوٹڈ بوٹڈ نے جو ہے نا یہ اس کو لکھا ہے, جو کہ کسی جو ہے نا بزرگ سے نہیں ملا. تو بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. اچھا بات کیا ہے؟ بات وہی ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں, اور وہاں کو اگر اسلام کی ڈسکرپشن آپ کو دینا ہے تو آپ کو یہاں والی نہیں دینی, آپ کو وہاں والی دینی ہے. کچھ مائنر چیزیں ہیں, میں یہاں پہ چاہوں گا کہ اس کو میں شیئر کروں, کہ اس میں انہوں نے اسٹارٹ یہاں سے لیا ہے, اسلام از اویئر آف دا پرابلمس مین انکاؤنٹرز ان لائف. جو یورپ کا سائیکلوجیکل ڈیزیزز کا مسائل ہیں, میرے خیال سے ہر تیسرے میں سے 2 لوگ سائیکلوجیکل ڈیزیز کے شکار ہوتے ہیں, اور یہیں سے آپ نے ایڈریس کیا ہے. اینڈ پرووائڈس پریکٹیکل سولوشنز. It takes into consideration all aspects of human life and provides guidance accordingly. Islam is completely in sync with human nature. In sync with human nature, because the creator of both one is the same. Who else can know better than our Lord, who prepared the message that so perfectly fits our nature. پھر انہوں نے یہ بات آگے کی ہے کہ our physical and mental state is not an enigma to Islam. کہ ہماری جسمانی حالت اور ہماری ذہنی کیفیت اسلام میں کوئی سیکریٹ, کوئی ان ٹچ موضوع نہیں ہے. اچھا, یعنی پہلی بات کہ اسلام کی ڈسکرپشن کس طرح سے کی جا رہی ہے کہ مینٹل, یہاں پہ کوئی فضائل مناقب نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو آپ اسلام کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو مخاطب کس انداز سے کرنا ہے. اینڈ thus the duties prescribed and demands put forth are just and practical. Man's weakness are not foreign to Islam. Flexibilities in Islam are designed in the light of our shortcomings. وہ تمام باتیں جو انسان سوچتا ہے یار اس کی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, شارٹ کمنگس کو کیئر رکھنا چاہیے, ہماری مینٹل اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے, سائیکلوجیکل اسٹیٹ کو دیکھنا چاہیے. Therefore, similar to an inventor of a machine who is familiar with its every component, our Lord knows us well and provides for our needs and capabilities according to his limitless knowledge. بہت خوبصورت بیان ہے. پھر آگے انہوں نے وہ تمام چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ ہم جب انگریزی کی بک پڑھتے رہتے ہیں مختلف سائیکلوجی کی, مختلف رائٹرس کی, وہ انہی چیزوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہیں انہوں نے سوسائٹی کی بات کی ہے, کہیں انٹیگریٹی کی بات کی ہے, کہیں انکلوسیونیس کی بات کی. کہتے ہیں جو اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکنس نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ امریکن سوسائٹی انکلوسیو سوسائٹی ہے, وہ ہر ایک کو قبول کرنے والی ہے, اور اس نے لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا. تو اس ایٹیٹیوڈ جو تھا یہ نیشنل بیہیویئر کے اگینسٹ تھا امریکن سے, تو اس لیے اس کے خلاف یہ معاملہ بھی بنا. تو ان تمام باتوں کو انہوں نے پیش نظر رکھا ہے. اٹ انٹینڈس ٹو اسٹرینتھن دا ہیومن کمیونٹی تھرو اے ورائٹی آف انٹر ریلیشن شپس held together for the sake of pleasing Almighty Allah. Islam promotes human to human interaction based on equality, dignity, love and mutual respect. یہ قرآن کی آیات آپ نے کوٹ کی ہیں. It does not advocate individualistic اور سیلفش ایٹیٹیوڈ. یہ وہ چیزیں ہیں جو رذائل ہیں وہاں کی سوسائٹی کے, قطع نظر مذہب کے. اسی طرح سے اسلام suppresses the part of human nature that harms oneself and others, create disturbance in society, destroys peace, inflicts injuries. یعنی سوشل بات,
Islam provides the necessary tools and guidance to suppress and control it. Those who succeed in suppressing नफ्स अम्मारा का उन्होंने बहुत खूबसूरत जिक्र किया है कि वो एप्टाइट और वो एक नेचर जो आपको ख़राब करे, आपकी सोसाइटी को ख़राब करे, इस्लाम उसको एड्रेस करता है. उसके बाद क्रिश्चियनिटी को आपने इस तरह हिट किया कि there is no contradiction or clashes within the rules set forth in Islam. No one is permitted, nor is there ever a need to violate the principle, however minute it may be, or in order to implement or enforce any other rule. छोटे से छोटा असूल जो है ना तो कोई उसको बिगाड़ सकता है, ना कोई नया इन्वेंट कर सकता है. जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ असूल है वही काबिल अमल है. आखिर में जो बात उन्होंने इस चैप्टर के आखिर में की है, इन्होंने यूँ समझिए कि हर वेस्टर्न जो नॉन मुस्लिम है, जो लिबरल है, जिसको अपने आप में एक तन्हाई महसूस होती है, उसी को एड्रेस किया. इन इस्लाम ऑफ बिलीवर्स नेवर अलोन. अगर जो इस्लाम से दूर है और मसाइल का शिकार, चाहे यहाँ के भी जो लिबरल्स हैं, हाँ यहाँ जो लोग हैं, जो भी लिबरल अपने लेबल लगाता है वो है अलोन, तन्हाई का शिकार है. उसी को हज़रत ने यह मेंशन किया, इस्लाम बिलीवर्स नेवर अलोन. इस्लाम अंडरस्टैंड्स दैट loneliness is one of the causes of many setbacks in life. Thus, Islam promotes family ties, builds caring friendships, admires strong relationships, and demands constant contact among people. Moreover, by having a strong connection and nearness to the Lord, through remembering Him continuously, one never feels lonely and always enjoys His company. यानी इसमें आप देख लें एक एक लफ्ज़ जो है उस सोसाइटी और उसके नीड्स और उनकी ज़रूरत के मुताबिक है. तो उसके बाद जैसे मैंने कहा, इस्लाम के डिस्क्रिप्शन में भी हज़रत ने वो सवाल उठाया है कि जो यूजुअली कहा जाता है, कुड अ मैन इन्वेंट इस्लाम. पहला सवाल होता है वहाँ का कि इस्लाम तो ये इन्वेंट किया गया है, और आपने बस मुन्ने मुन्ने से सवाल इसमें लिख दिए. हाउ कुड अ मैन अबाउट 1400 years ago formulate a comprehensive way of life that encompasses human beings every need for all times to come? How could he ensure that his teachings would remain valid for all times and situations, even until the day of judgment? How could he have predicted the future with such precision? How could he have developed such a system of life that would survive for centuries and not even be altered slightly? अब आप देख लें कि लॉजिकली रीज़न बेस्ड सारी गुफ्तगू है, और इस लॉजिकल रीज़न बेस्ड चारों खाने चित कर देते हैं, आगे डिस्क्रिप्शन की हाजत नहीं आती. फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और बात इसी ज़मीन में बहुत अच्छी की, मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये बात. आपने यहाँ लिखा है, बात हो रही कि इस्लाम इन्वेंट किया गया है या डिवाइन मज़हब है. द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ वर्बली fulfills the requirement of entering into Islam and becoming a member of the Muslim community and brotherhood. Certifying it from the heart is directly related to the being accepted by Lord and to achieving ultimate success. The Prophet was required to secure both declaration and certification. Had he invented Islam, अगर खुद इन्वेंट किया होता, one declaration would suffice. तो उसमें फिर सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. सर्टिफिकेशन की हाजत ही बताती है कि ये मज़हब डिवाइन रिलीजन है. इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं कि दूसरा मौजू उन्होंने बनाया, इस्लाम इज़ फिट फॉर ह्यूमन नेचर. बड़े से बड़ा प्रोफेसर है, ये ज़रूर पढ़ना चाहेगा, और ये पढ़ना चाहेगा कि किस तरह से इस्लाम जो है वो ह्यूमन नेचर को फिट करता है. और आपने बड़ा खूब फिट किया है वैसे माशाअल्लाह. और यहाँ पे आपने जो लिखा है, फॉर एनी सिस्टम, इन तमाम मज़ाहिब का रद्द इस पैराग्राफ में मौजूद है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ. फॉर एनी सिस्टम, आइडियोलॉजी और रिलीजन टू बी फिट फॉर ह्यूमन नेचर, it must comprehensively consider every inherent quality and habit of humans and must provide proper guidance to assist people in reaching their goal of life. मज़हब सच्चा हो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जिबिल्लत जो इंसान में मौजूद है उसको सेटिस्फाई भी करे, उसको गाइड भी करे. और if it repels or completely suppresses any inherent quality or an habit,
And if it leaves any one of them out or provides no guidance, then the system, the ideology or religion is not fit for humans and is incomplete and deficient. بہت خوبصورتی سے جس کو ہم کہتے ہیں بھگو بھگو کے، ہاں، تو وہ کرسچینٹی کو، ہندوازم کو، ہر کوئی ایسی ازم کو کہ جو کسی نہ کسی انہیریٹڈ جو ہے وہ فیل کو ریپل کرتے ہیں. آپ نے بہت کلیئرلی لکھ لیا، دا اسلام ڈز ناٹ ریپل completely suppress or ignore any part of human nature. Instead, it teaches its follower how to control and shape their nature appropriately. اسی طرح سے آپ نے بہت اچھی مثال دی اسی ضمن میں کہ ہیومن نیچر کو اگر فلفل کوئی آئیڈیالوجی نہیں کرتا تو ہوتا کیا. دو مثال دی، ایک مثال انہوں نے ریور کی تھی، دوسری چائے کی کیٹل کی تھی. وہ چائے کے حوالے سے میں گفتگو کر لیتا. تو آپ نے لکھا کہ ہیومن نیچر کو اگر سیٹسفائی نہیں کیا جائے گا، ہاؤ وڈ اٹ ریزلٹ. If you seal the cap of a kettle on a burning stove with a built-up pressure, the kettle is bound to burst. Similarly, if an ideology or if a religion suppresses, ignores, or sacrifices the natural desires and the needs of people, even in the name of any greater good, یہاں پہ کرسچینٹی کو آپ نے ہٹ کر دیا کہ گریٹر گڈ کے لیے آپ نے انہیریٹڈ نیچر کو آپ سپریس کر دیں، دین پیپل کین ناٹ فنکشن پراپرلی، دا آؤٹ کم ول بی ڈیوسٹیٹنگ. حضرت نے یہ کتاب، جیسے حضرت فرمائیں گے کہ سپریم کورٹ، امریکن سپریم کورٹ کے جج کو دیا، پریزیڈنٹ کو دیا، جرمن چانسلر کو دیا، طیب اردوان کو دیا. 7 کتابوں 7 لینگویجز میں یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے کتاب، 8ویں اردو میں بھی انشاءاللہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. تو اس میں دیکھیں پیس اسلام کی ڈسکرپشن ہے. پھر ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے آپ نے نبوت کا بہت خوبصورت تعارف دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک کس طرح سے دین اسلام کو فالو کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے. یعنی اگر یہودی کھڑا ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے، اور اگر کرسچن کھڑا ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتا ہے. یہ ایک پیراگراف ہے پیج نمبر 32 کا، شاید وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں نہیں پڑھ رہا اس کو، لیکن یہ اس پیراگراف میں آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو سفر ہے وہ بہت ہی سادہ الفاظ میں پیش کر دیا. بہت فائنسٹ ورڈ کے اندر آپ نے لکھا کہ کیوں رسول اللہ کی جو ہے وہ اتباع ضروری ہے، اور کس طرح سے ہم رسول اللہ کی جب فیور کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہم پچھلے تمام مذاہب کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور یہ چیپٹر میرے خیال سے اگر بگاٹڈ کرسچن کو بھی دیا جائے گا، بگاٹڈ کرسچن کو بھی، وہ اعتراض نہیں کر سکتا، وہ اس کو بین نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے اس میں وہ کمال کیا ہے کہ کرسچینٹی کو رد بھی کیا ہے، اور کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا سینٹینس نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹلی ان کی ٹرمینالوجی، ان کے بلیف اور ان کے کانسیپٹ کو ہٹ کرتا ہے. تو یہ اس کے بعد یہ میں ہسٹری اسلام کے حوالے سے پھر اللہ کا تعارف انہوں نے بہت اچھا موضوع بنایا، اور وہ اللہ کے تعارف میں انہوں نے موضوع بنایا ہے لو کا. اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے نوجوان طبقہ ہو یا بوڑھا طبقہ ہو وہ ضرور جاننا چاہتا ہے. اور آپ نے اس میں اللہ لوز ہز کریشن میں لو کو ایکسپلین کیا، اور لو کو ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر توحید پہ کیوں انسان بلیو کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیپٹر تو زیادہ ہیں، اور جو میری اپنے انٹرسٹ کے چیپٹر نمبر 7 ہے، پرپز آف ہیومن لائف، وہ آپ نے بہت ٹیکٹفلی اس کو ڈیل کیا ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 ہے اس کا کہ ورشپ اینڈ اس براڈر جو کانسیپٹ ہے ورشپ کا، وہ سائیکولوجیکلی بہت ہی آئیڈیل. دیکھیں کوئی بھی ماہر نفسیات گزرا ہے اس نے یہی بات کی ہے جو حضرت نے یہاں لکھی ہے. آپ کسی بھی کو بھی پڑھ لیں کہ ہیومنس آر کریٹڈ ود این انیٹ ڈیزائر ٹو ورشپ, making them naturally inclined to seek a higher authority whom they can worship. This built-in desire and natural urge to worship a higher authority require them to inquire into and know who that being could be or actually is. کوئی بھی ایتھسٹ ہوگا یہ وہی جملے ہیں, ایتھسٹ یہی بات کرتا ہے کہ آپ کیوں اس لیے بات کرتے ہیں, کیونکہ تو ہیومن نیچر ہے, وہ کسی نہ کسی بڑی طاقت کو پوجنا چاہتا ہے. تو یوں آپ نے یوں سمجھیں کہ مچھلی کو نہیں کانٹا ڈالتے, تو یہ وہ ایک صورت کی ہے کہ آؤ اس کو پڑھو, یہ آپ کی ہی بات ہے. اس کے بعد آپ نے جو ورشپ کا اسلام کا کانسیپٹ بہت خوبصورت انداز میں دیا ہے. آگے آپ بس اندازہ لگا لیں کہ اسی نہج میں جہاد کا ذکر ہے,
اسی ہی پیٹرن پہ ویمن کی رسپیکٹ کا ذکر ہے, اسی پیٹرن پہ جو ہے پنشمنٹ کا ذکر ہے, اسی پہ تو کتنے خوبصورت وہ پیٹرن ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں حضرت کہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو کتاب پڑھنے کا اسلام قبول نہ کرے. یعنی اتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی ڈسکرپشن اس میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مقامی یا غیر مقامی کسی بھی ملک کا ہو, اسلام کی اتنی سافٹ, اتنی اسموتھ, یعنی زبان کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسا فلو ہے کہ آپ پڑھتے جاؤ اور مطلب آپ کی طبیعت خوش ہوتی رہے گی کہ ہاں کسی معیاری شخص نے, ایک لٹریٹ شخص نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمت کو قبول فرمائے. اور واقعتاً یہ سعادت ہے کہ آج حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں, بڑے آدمی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبول عام کرے اور اس کے فیض کو بھی عام کرے. جزاکم اللہ خیر.